پٹھان خان۔ مرشد من وچ لائی نبی اسباب دا پانی ملیو، جن کا اصل نام غلام محمد تھا، پاکستان کے سرائکی وسیب کے ایک عظیم صوفی لوک گلوکار تھے۔ ان کی آواز میں صحرا کی تنہائی، دل کی بے قراری، اللہ کی محبت اور عارفانہ تڑپ کا ایک جادوئی امتزاج تھا جو سننے والے کے دل کو فوراً محصور کر لیتا تھا۔ وہ 1926 میں برطانوی ہندوستان کے پنجاب میں کوٹ ادو سے کئی میل دور صحرائے تھل کے ریتوں والے ایک چھوٹے سے گاؤں بستی تمبو والی میں پیدا ہوئے۔ یہ گاؤں صحرا کے دلدل والی ریتوں کے درمیان واقع تھا، جہاں زندگی بہت سادہ اور مشکلات سے بھری ہوئی تھی۔ ان کا خاندان غریب کسانوں اور برتن بنانے والوں سے تعلق رکھتا تھا۔ گھر میں موسیقی کا کوئی روایتی سلسلہ نہ تھا، مگر اللہ نے انہیں ایسی خوبصورت اور دل کو چھو لینے والی آواز عطا کی کہ وہ آج بھی لاکھوں لوگوں کے دلوں میں گونجتی ہے۔ ان کے والد کا نام میاں خمیسہ خان تھا۔ وہ ایک سادہ دل، گھومنے پھرنے والے اور سوچنے والے شخص تھے۔ پٹھان خان ان کی پہلی بیوی کے بطن سے پیدا ہوئے، مگر جب وہ ابھی چند سال کے ہی تھے تو والد نے تیسری شادی کر لی۔ اس سے گھر کی فضا خراب ہو گئی۔ ماں جو اپنے بیٹے سے بے حد محبت کرتی تھی، شوہر کا گھر چھوڑنے کا فیصلہ کر بیٹھی۔ انہوں نے ننھے غلام محمد کو ساتھ لیا اور کوٹ ادو میں اپنے والد کے گھر چلی گئی۔ یہ جدائی ماں بیٹے کے رشتے کو اور بھی گہرا اور قابل فراموش بنا گئی۔ ماں نے بیٹے کی پرورش بڑی محبت اور لگن سے کی۔ وہ محلے والوں کے لیے روٹیاں پکاتی، تندور جلاتی اور گھر کی کفالت کرتی۔ چھوٹا پٹھان خان ماں کی مدد کرتا۔ وہ صحرا کی ریتوں میں لکڑیاں اکٹھا کرتا، گھر لاتا اور ماں کے تندور کے لیے تیار کرتا۔ سکول وہ صرف 7ویں جماعت تک ہی جا سکا کیونکہ گھر کی مجبوریاں بہت تھیں، مگر ماں کی محبت نے اسے کبھی تنہا یا اداس محسوس نہیں ہونے دیا۔ ماں اکثر مسکراتے ہوئے کہتی، میرا بیٹا پٹھان جیسا خوبصورت ہے، گورا چٹا، لمبا قد اور آنکھوں میں ایک الگ ہی چمک ہے۔ بچپن میں ایک بار پٹھان خان شدید بیمار پڑ گئے۔ ان کی حالت بہت خراب ہو گئی۔ ماں بے حد پریشان ہوئی اور انہیں ایک سید صاحب کے گھر لے گئے۔ سید صاحب کی بیوی نے بچے کی دیکھ بھال کی اور ماں کو مشورہ دیا کہ اس کا نام تبدیل کر دو۔ سید صاحب کی بیٹی نے بچے کو دیکھ کر کہا، یہ تو پٹھان خان جیسا لگتا ہے۔ اس علاقے میں پٹھان کا لفظ خوبصورتی، بہادری اور محبت کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ ماں نے یہ نام فوراً پسند کر لیا اور بچے کا نام غلام محمد سے بدل کر پٹھان خان رکھ دیا۔ بعد میں ماں ہمیشہ کہا کرتی تھی کہ اس نام نے ہی میرے بیٹے کی جان بچائی۔ یہ ان کی زندگی کا پہلا معجزہ تھا جو بعد میں ان کی صوفیانہ جہد کی طرف اشارہ کرتا تھا۔ پٹھان خان اپنی ماں سے بہت گہرا لگاؤ رکھتے تھے۔ ماں کی وفات کے بعد وہ ان کی یاد میں بہت روتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ماں کی خدمت میں آدھی زندگی گزاری اور باقی آدھی ان کی یاد میں رو رو کر گزار دی۔ پٹھان خان کی ابتدائی زندگی صحرا کی ریتوں، کوٹ ادو کی تنگ گلیوں اور سندھ دریا کے کناروں پر گزری۔ وہ گھومتے پھرتے، سوچتے، غور کرتے اور خواجہ غلام فرید کی کافیاں گنگناتے رہتے۔ ان کے والد کی طرح ان میں بھی ایک درویش مزاج تھا۔ اسکول چھوڑنے کے بعد وہ لکڑیاں جمع کرتے اور ماں کی مدد کرتے۔ شام کے وقت وہ صحرا میں بیٹھ کر گاتے۔ ان کے پہلے استاد بابا میر خان تھے جنہوں نے انہیں موسیقی کی بنیادی باتیں سکھائیں۔ بعد میں انہوں نے حافظ نذیر حسین سے اور ملتان کے استاد امیر خان سے بھی تربیت حاصل کی۔ پٹھان خان نے 16 سال کی عمر میں باقاعدہ موسیقی سیکھنی شروع کی۔ وہ دن رات 12 گھنٹے ریاض کرتے رہے۔ موسیقی ان کے خون میں رچ بس گئی تھی۔ خاندان میں کوئی پیشہ ور گلوکار نہ تھا، مگر ان کی آواز اللہ کا کرشمہ تھی۔ وہ اکثر کوٹ مٹھن کے دربار خواجہ غلام فرید میں جاتے جہاں صوفیانہ کلام کی محفلیں سجتی تھیں۔ ایک دن ان کی آواز 2 دوستوں نے سنی۔ وہ انہیں ایک پروگرام میں لے گئے۔ وہاں پہلی بار انہیں صرف 50 روپے ملے۔ ان کی پہلی ریکارڈنگ مارکیٹ میں آئی تو لوگوں نے بہت پسند کی۔ یوں ایک سادہ درویش کی آواز پورے سرائکی علاقے میں مشہور ہو گئی۔ انہوں نے گاؤں گاؤں جا کر کافیاں گائیں۔ لوگ ان کی آواز سن کر محصور ہو جاتے۔ ان کا انداز بہت منفرد تھا۔ وہ آنکھیں بند کر کے گاتے، آواز کو کھینچتے، وقفے دیتے اور سننے والوں کو ایک الگ ہی عارفانہ دنیا میں لے جاتے۔
18 साल की उम्र में लगभग उनकी शादी हुई। उनके घर में 7 बेटियां और 4 बेटे पैदा हुए, यानी 11 औलाद। जिंदगी बहुत सादा और फकीराना थी। वो एक छोटे से घर में रहते थे जहाँ सिर्फ हारमोनियम और तबला उनके सदाबहार साथी थे। शोहरत मिलने के बावजूद वो कभी दौलत के पीछे नहीं भागे। वो कहते थे कि मेरी आवाज अल्लाह और ख्वाजा गुलाम फरीद के नाम पर है। उनका रुझान मलामती सूफी सिलसिले की तरफ था, जहाँ दुनिया की चमक दमक से अलग रहकर हकीकत को तलाश किया जाता है। उनके एक करीबी दोस्त यासीन थे जो उनसे बेहद मोहब्बत करते थे। ये रिश्ता मौत तक कायम रहा। यासीन की वफात के बाद पठान खान का दिल बहुत टूट गया। वो ज्यादा अरसा न रहे। 1970 की दहाई में उनकी शोहरत उरूज पर पहुंच गई। रेडियो पाकिस्तान, मुल्तान, टेलीविजन और निजी महफिलों में उनके प्रोग्राम नशर होने लगे। उनके मशहूर गानों और काफियों में क्या हाल सुनावा दिलदा, कोई महरम राज न मिलदा, जिंदड़ी लुटी तैं यार सजन और मेरा इश्क भी तू मेरा यार भी तू शामिल है। उन्होंने ख्वाजा गुलाम फरीद, भुल्ले शाह, शाह हुसैन, पीर मेहर अली शाह और दीगर सूफी शायरों के आरिफाना कलाम को अपनी आवाज में नई जान डाल दी। उनकी आवाज में थल के सहरा की खुशकी, सिंध दरिया की ताजगी और सूफी दिल की बेकरारी सब कुछ मौजूद था। शौकत अली जैसे फनकारों ने भी उनके फन का एतराफ किया। 1976 में जुल्फकार अली भुट्टो ने उन्हें इस्लामाबाद बुलाया। वजीर आजम हाउस में निजी महफिल सजी। जब पठान खान ने मेरा इश्क भी तू मेरा यार भी तू गाया तो भुट्टो साहब आंखों में आंसू ले आए। 3 बार पूछा कि कुछ मांगो, जो चाहो मिलेगा, मगर पठान खान ने हर बार एक ही जवाब दिया, भुट्टो साईं मुझे कुछ ना दो, बस मेरे वसेब के गरीब लोगों का ख्याल रखो। भुट्टो साहब मुतासिर हुए और उन्हें गले लगाया। बाद में 1979 में उन्हें सदारती तमगाए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया। ये उनके फनकाराना खिदमात का बड़ा एतराफ था। मगर पठान खान कभी शोहरत या इनामात के पीछे नहीं गए। वो सादगी पसंद थे। वो ट्रेनों में सफर करते हुए भी गाते रहते। मुसाफिर उनकी आवाज सुनकर मशहूर हो जाते। एक बार जब एक जर्मन खातून उनकी डॉक्यूमेंट्री बनाने आई तो उन्होंने लस्सी पेश की। खातून ने पूछा कि ये क्या है, तो पठान खान ने मुस्कुराते हुए कहा, इसे व्हाइट विस्की कहो। इनकी सादगी, मजाह और दरवेश मिजाज लोगों को बहुत पसंद था। उन्होंने क्लासिकल रागों जैसे पहाड़ी, काफी, देश, यमन, मानिद, मल्हार और हिंदोल का इस्तेमाल किया और सूफी कलाम में उन्हें खूबसूरत अंदाज में ढाला। ये उनकी तख्लीकी सलाहियत का बड़ा सबूत था। उनकी जिंदगी का आखिरी हिस्सा गुर्बत, बीमारी और तन्हाई में गुजरा। इलाज के लिए पैसे न थे। आखिरी दिनों में जब थोड़ा बेहतर महसूस किया तो कहा, मेरा हारमोनियम लो। मौसीकी उनकी रूह थी। 9 मार्च 2000 को कोटद्दू में तवील लालत के बाद इंतकाल हो गया। वो 74 बरस के थे। जनाजे में बड़ी तादाद में शायर, दानश्वर, फनकार, उस्ताद और आम लोग शामिल थे। उन्हें कोटद्दू के कब्रिस्तान में दफन किया गया। उनकी कब्र आज भी बहुत सादा है, बिल्कुल उनकी जिंदगी की तरह। पठान खान की मीरास सिर्फ गानों की नहीं बल्कि एक मुकम्मल फलसफा की है। वो कदीम सराय की सूफी रिवायत और जदीद दौर के दरमियान एक खूबसूरत पुल थे। उनकी आवाज ने सहरा को गाना सिखाया, गरीबों की आह को लफ्ज दिया और अल्लाह की मोहब्बत को हर दिल तक पहुंचाया। उनके एल्बम्स आज भी सुने जाते हैं। उनके बेटे इकबाल पठान खान और दीगर औलाद उनकी याद को जिंदा रखे हुए हैं। उनकी आवाज ने सराय की सकाफत को नई पहचान दी। उन्होंने लोक मौसीकी को सूफी रंग दिया और सूफी कलाम को आम लोगों तक पहुंचाया। आज भी जब कोई क्या हाल सुनावा दिलदा गाता है तो पठान खान की याद ताजा हो जाती है। उनकी आवाज में वो दर्द था जो हर गरीब का दर्द था। वो इश्क था जो हर आशिक का इश्क था और वो रियाजत थी जो हर दरवेश की रियाजत थी। पठान खान की पूरी जिंदगी एक मुसलसल सफर थी। सहरा से शहर तक, गुर्बत से शोहरत तक और शोहरत से वापस सादगी की तरफ। थल के सहरा में जहाँ रेत उड़ती थी वहाँ से निकलने वाली ये आवाज आज भी गूंजती है। सिंध दरिया की लहरें उनकी गानों की तरह बहती हैं। वो गाए तो गाए मगर उनकी मीरास ने हजारों दिलों को जोड़ दिया। ये वो शख्स थे जिन्होंने साबित किया कि हकीकी फन वो है जो दिल को छू ले, रूह को
جلا دے اور اللہ کی طرف لے جائے۔ ان کی سوانح حیات بیان کرتے ہوئے لگتا ہے جیسے صحرا کی ریت پر چلتے ہوئے ایک لمبا اور خوبصورت راستہ طے کیا جا رہا ہے۔ ہر قدم پر ایک نئی کہانی، ہر موڑ پر ایک سبق اور ہر لفظ میں ان کی روح کی جھلک۔ ان کی پیدائش سے لے کر وفات تک کا سفر نہ صرف ان کی ذاتی کہانی ہے بلکہ پورے سرائیکی ثقافت اور صوفیانہ روایت کا آئینہ بھی ہے۔ وہ ایک ایسے دور میں زندہ رہے جب پاکستان نئی آزادی کے بعد ابھر رہا تھا اور لوک موسیقی کو نئی شناخت مل رہی تھی۔ انہوں نے اسے اپنے منفرد انداز سے نوازا۔ ان کے فن کو سمجھنے کے لیے ان کے گائیکی کے انداز کو دیکھنا ضروری ہے۔ وہ گاتے ہوئے مکمل طور پر غرق ہو جاتے، آنکھیں بند، چہرہ پھولا ہوا، ہونٹ کانپتے، انگلیاں ہارمونیم پر اڑتی اور بال اڑتے ہوئے۔ یہ ایک مکمل جذباتی سفر ہوتا، سننے والا خود کو ایک اور جہان میں محسوس کرتا۔ انہوں نے موسموں کے راگوں کو بھی صوفی کلام میں خوبصورت طریقے سے ڈھالا۔ یہ ان کے فنکارانہ بلندی کا ثبوت ہے۔ آج جب ان کی یاد آتی ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ فنکار کی عظمت ان کی آواز میں نہیں بلکہ ان کی سادگی، لگن اور اللہ کی محبت میں ہے۔ پٹھان خان کبھی شہرت کے پیچھے نہیں دوڑے، کبھی پیسے کے لیے نہیں گایا۔ ان کی آواز غریبوں کی آواز تھی، صحرا کی آواز تھی۔ ان کی 11 اولاد آج بھی ان کی یاد کو زندہ رکھے ہوئے ہے، مگر اصل ورثہ تو وہ کلام ہے جو ہر دل میں بسا ہوا ہے۔ ان کی زندگی صحرا کی ریتوں سے شروع ہوئی اور صوفیانہ عشق میں ختم ہوئی۔ ماں کی خدمت، دوست کی محبت، بھٹو کی محفل، ریاضت اور آخری سانس تک موسیقی، یہ سب ان کی کہانی کو امر بنا دیتا ہے۔ پٹھان خان نہ صرف گلوکار تھے بلکہ ایک زندہ درس تھے کہ سادگی میں بھی فن کی بلندی ہو سکتی ہے۔ سرائیکی وسیب آج بھی ان کی آواز میں زندہ ہے اور آنے والی نسلیں انہیں ایک ابدی درویش کی طرح یاد رکھیں گی۔